ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے پاس یقینی طور پر ہوں گے اور ہم چاہیں گے آپ سیٹھی صاحب سے سوال کریں. سیٹھی صاحب ایک ایس ایم ایس ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. ارے یار میں آپ کو نجومی تو نہیں ہوں ویسے. اچھا اسٹرانگ پاسبلٹی آپ کو کیا تو یہ بتایا نا کہ جو بھی ہوگا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہاں کام کرنا ہے اس نے, تو اب وہ تکڑا بندہ ہی آئے گا, کوئی لا نوئنگ ہونا چاہیے, کیا اس کو قانون کا پتہ ہو. ناٹ نیسسریلی قانون کا پتہ تو لا منسٹر کو پتہ ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. قانون تو وہیں سے بتاتے ہیں نا کیا ہے, وہ فوراً فون آ جاتا ہے. ضروری نہیں قانون کا پتہ ہو, انٹیلیجنٹ ہو, تکڑا ہو, دلیر ہو اور تھوڑا سا وہ دھڑل والا بھی ہو, کیونکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں بڑے وہ دھڑل والے ہیں. تو پتہ نہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارورڈ بلاک جو بنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں کیو والوں کے, ان کو اپیز کرنے کے لیے, ان کو ایک ساتھ لینے کے لیے, بیکاز وہ بھی تو ایک گروپ ہے نا, انڈیپینڈنٹ گروپ سے وہاں 2-3 وہاں سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے, کیونکہ وہ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ تو نہیں جائیں گے اور وہ اگلی الیکشن کی بھی وہ سوچیں گے. تو یہ اب دیکھنا کیا ہے, یہ آئی کانٹ سے, آئی مسٹ ٹیل یو آنیسٹلی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑا مشکل فیصلہ ہے زرداری صاحب. اٹس اے ٹف کال. ہاں ٹف کال. سعید صاحب, شفیق مفتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سعید صاحب میں ایک چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ کہ جی ابھی جب الیکشن کی بات کر رہے ہیں جی, تو کیا اس دفعہ نواز شریف صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے یا پھر ان کا بھی وہ 10 سال والا پیریڈ اور وہ آگے پیچھے وہی آگے پیچھے کر کے اس دفعہ بھی نکل جائیں گے؟ بالکل لیں گے, بالکل لیں گے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ابھی کرپشن کی بات آپ نے کی, پیپلز پارٹی کی کوئی ثبوت نہیں تھا, تو ابھی کامران خان پروگرام میں بہت سے ثبوت اس دفعہ پیش کر دیے گئے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ دوسری چینلز کا نام آپ کیوں لیتے ہیں اس چینل پہ, آپ اپنی بات کریں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چلیں, ثبوت سے میرا مراد یہ ہے کوئی کنوکشن لے کے آئیے نا. جی ہاں بس ٹھیک, کنوکشن لے آئیے. میں تو کہتا ہوں لائیے, کوئی آپ کے پروسیکیوٹر ہی اتنے کمزور ہیں, اور میرا خیال ہے اب یہ نظر آ رہا ہے نا سپریم کورٹ جو کچھ کر رہا ہے, نظر آ رہی ہے نا جی, کچھ چیزیں نکل رہی ہیں اب تو, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں. ہاں جی, سیف الرحمان صاحب ہیں جی جدہ سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی سیف صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکم. جی سر جی, آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو فضل الرحمان اور ایم کیو ایم ہے جی, یہ تو ایک بلیک میلنگ کے سٹائل کی سیاست چل رہی ہے نا جی, تو اس فیکٹر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو سٹانس لیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو اس کو تو انکریج کرنا چاہیے. اور ایم کیو ایم جو ہے پاکستان میں سیاست کرنا چاہتی ہے اور کراچی میں کسی کو گھسنے نہیں دیتی, تو یہ کیسا وہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی کی چھٹی کرائی جائے, بلیک میلرز ہیں, اور کیو کو ساتھ لے کے کام چلایا جائے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیو کے ساتھ کام کیا جائے کیونکہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی بلیک میلرز ہیں. تو بلیک میلنگ ہی کر رہے ہیں نا جی, دیکھیں تو آپ یہی چاہتے ہیں نا, گروپ کا انداز کر رہے ہیں, اور کیو جو ہے وہ بھی وہی چیز کر رہی ہے, اور آپس میں خام خواہ کا تو پھر سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں نا جی, سارے ایک کام کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا جی, اگر سٹانس لینا ہے تو سارے ایک کلیئر لینا کہ اگر ایم کیو ایم چاہتی ہے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو باقی پارٹیوں کو بھی اوپن فیلڈ دینا کراچی میں, تاکہ پتہ چلے کہ کون کس پانی میں ہے. بڑی مہربانی. ایم کیو ایم والے سن رہے ہوں گے, وہ کہیں گے لائیے آپ لوکل باڈی الیکشن کرائیں, اپنا الیکشن کمشنر لے کے آئیں, جس کے اوپر اتفاق ہو, ہم آپ کو الیکشن جیت کے دکھائیں گے. ہم کہاں روکتے ہیں کسی کو. سیٹھی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ایس ایم ایس سے ہمارے ایک ویور کا, انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی سسٹم ڈیریل نہ ہو, یہ چلتا رہے, کہ ان کو یقین ہے کہ جی ان کی باری پوری کراؤں گا تو اگلی باری پوری میری ہوگی. نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. یہ تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جیسے بھی ہے یہ گورنمنٹ جو ہے چلیں 6 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے کر لیں, مگر جسے کہتے ہیں نا خود فیصلہ کرے کہ کب الیکشن کرانی ہے, اور 3-4 سال کاٹ جائیں تو الیکشن کرا لے. ایک اچھی پریسیڈنٹ بنتا ہے, پریکٹس اچھی ہوتی ہے. اور دیکھیے ٹو بی آنیسٹ, میاں صاحب کو دونوں دفعہ جب وہ پہلے پرائم منسٹر سے چھٹی کرائی گئی ان کی, تو ان کی اپنی غلطی تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلی دفعہ تو سازش ہوئی, دوسری دفعہ بھی لغاری صاحب نے سازش کی, لیٹس ایڈمٹ اٹ. تو میاں صاحب نے تو اپنے ساتھ سازش کی تھی نا, تو میاں صاحب کو تو کوئی نکالنے والا نہیں تھا. تو میری امید ہے کہ یہ گورنمنٹ 4 سال کاٹ جائے, میاں صاحب آئے 5 سال کاٹے.
شیخ صاحب لیاقت صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی لیاقت صاحب. سر یہ نجم سیٹھی صاحب سے بات کرنی. جی حکم. سر یہ میں نے یہ ان سے کوشچن کرنا کہ سر یہ جتنے بھی میڈیا والے ہیں یا جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ پرپوز کرتے ہیں اس کو جمہوریت کو, تو سر میں نے یہ ان سے کوشچن کا یہ جواب لینا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کا بینیفٹ جو ہے یہ سیاستدانوں کو ملا ہے یا عوام کو ملا ہے؟ بڑی مہربانی. بینیفٹ جمہوریت کا عوام کو ملا ہے یا سیاستدانوں کو ملا ہے؟ شروع میں تو سیاستدانوں کو ہی ملتا ہے, اگر ان کی جیب بھر جائے تو پھر تھوڑی بہت وہ عوام کو بھی ملتا ہے. مگر اب اس کے بنسبت جب فوج آتی ہے تو جمہوریت نہیں ہوتی, تو کس کو پیسے جاتے ہیں؟ یہ بھی سوال پوچھنے والا ہے. کیا ملٹری ایکسپینڈیچرز بڑھ جاتے ہیں؟ کیا ڈیفنس ایکسپینڈیچرز بڑھ جاتے ہیں؟ عوام تک کس حد تک ان کی خوشحالی ہوتی ہے؟ اگر سچ بولا جائے تو ایوب خان کے دور میں جمہوریت تو نہیں تھی, مگر انفلیشن 3% تھی. 7-8 سال وہ رہے, ایوریج ریٹ آف انفلیشن 3-4% تھی. ہاں امیر ہو گئے اور غریب اتنے امیر نہیں ہوئے, تو وہ جو فاصلہ تھا امیروں کے اور غریبوں کے درمیان وہ زیادہ بڑھ گیا. مگر برے حالات نہیں تھے, خوشحالی بھی تھی, غریبوں کے لیے بھی بہتری تھی. مشرف کے دور میں بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ غربت کم ہوئی. تو یہ تو, اور ضیاء الحق کے دور میں پتہ نہیں وہ 3-4-4.5% ریٹ آف گروتھ تھا, اتنی بری حالات بھی نہیں تھے معیشت کے. مگر پھر یہ میڈیا ڈیموکریسی کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ مشرف صاحب کو اگر آپ نکال دیں تو ضیاء صاحب اور ایوب صاحب نے تو ہمارے پٹی لگا دی تھی, ٹیپ لگا دی تھی. مجھے یاد ہے کہ ضیاء صاحب کی بیگم کو 50,000 پاؤنڈ سینکشن کیے گئے کہ جا کے وہ لندن میں کوئی اپنا چھوٹا موٹا آپریشن کرا لیں جو یہاں بھی ہو سکتا تھا. تو کسی مدیر نے وہ ایک چھوٹی سی خبر لگا دی, چھٹی ہو گئی, پرچہ بند ہو گیا. تو وہ زمانے تھے. تو یہاں ہمیں تو یہ ڈکٹیٹر بالکل پسند نہیں ہے, بیکاز ہماری زبان پہ وہ بند کر دیں گے. تو ہمیں زبان بند کر دیں گے تو پھر ہم ایکسپوز کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, اچھی باتیں بھی ہوتی, بری بھی ہوتی, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فری میڈیا اور فری جوڈیشری بہت اہم چیز ہے. اور ڈکٹیٹرشپ کے اندر نہ فری جوڈیشری ہوتی ہے نہ فری میڈیا ہوتا ہے. آپ موقع دیں جوڈیشری کو اور موقع دیں میڈیا کو. انشاءاللہ یہ جو ہمارے غلطیاں ہیں, ایکسیسز ہیں, غلط قسم کی جرنلزم کرتے ہیں اور جوڈیشری میں بھی بڑی کرپشن ہے, آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم جو ہے نا, یہ کرپشن کو روکے گا اور ایونچولی گڈ گورننس دے گا آپ کو, اور پھر عوام تک یہ سہولت ملے گی عوام کو بھی. شیٹی صاحب اب وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں. یہ ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈکٹیٹروں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ, تو جتنا وائبرنٹ میڈیا ہمارے ملک کے اندر ہے وہ کہتے ہیں جی ایک ڈکٹیٹر ہی دیکھ گیا آپ کو. یار بات صحیح ہے, ڈکٹیٹر کافی جمہوری قسم کا ڈکٹیٹر تھا. اس نے بعد میں سب کچھ کیا, میاں نواز شریف صاحب نے بھی اور محترمہ نے بھی کراس میڈیا اونرشپ, وہ جو پرنٹ والے جن کے اخبار تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ الیکٹرانک میڈیا میں جائیں. مشرف صاحب نے آ کے یہ سارا کھول دیا اور زبردست فیصلہ تھا. اور پھر جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے ان کی چھٹی کرا دی. اور یہ ہے ہسٹری کا تقاضا, جس کو آپ لگاتے ہیں سب سے پہلے وہی آپ کے خلاف ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اس پہ رحم کرو, اس کے شر سے بچو. میں خیال میں سب سے اہم بات ہے. بالکل. یہ ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا TNS@duniatv.tv پہ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.